میرے بچوں جوانوں، میرا مضمون قرآن ہے، مگر قرآن دو ہیں، ایک طاق میں رکھا ہوا، ایک ہمارے دلوں میں اترا ہوا، ایک بولتا قرآن، ایک خاموش قرآن۔ اور نبی نے دونوں کو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا کہ ایک نظر آئے تو مانو دوسرا بھی ہے۔ دونوں قرآن ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ قرآن کے چھوٹے بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ کو اخ القرآن کہا گیا ہے، صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن کہا گیا ہے۔ یہ القاب ان لوگوں کے دیے ہوئے ہیں کہ جو فصاحت و بلاغت ادبیات کے ماہرین گزرے ہیں تاریخ کے اندر۔ قرآن کا ایک بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، قرآن کی ایک بہن ہے جسے صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ یہ سارا خاندان ہمارے پاس ہے۔ جتنا فخر کریں کم ہے کہ ہم قرآن والے بھی ہیں، نہج البلاغہ والے بھی ہیں، صحیفہ سجادیہ والے بھی ہیں۔ خطبہ مولا علی قرآن کی تفسیر ہے۔ خطبہ مولا زیدی صاحب، خطبہ مولا علی قرآن کی تفسیر ہے، اس کلام حق سے ہی اسلام کی تشہیر ہے۔ ہاں یہ قرآن نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ، ہاں یہ قرآن نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ، ان کا ایک ایک لفظ کتنا پر اثر دلگیر ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 21، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خشیت پروردگار سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین بوس ہو جاتا، زمین جیسا ہو جاتا۔ کتنا سنگین ہے قرآن کہ اگر وہ قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نزل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے روح الامین کے ذریعے سے اے مصطفیٰ تمہارے قلب پر قرآن اتارا ہے۔ جی ادھر مادی وزن ہے پہاڑ، مادی وجود ہے پہاڑ، ادھر مانوی وجود ہے قلب۔ یا اللہ تیرے کلام کا اعجاز ہی تو ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ ادھر پہاڑ کے نزول کی نسبت تو نے مادی وجود کے ساتھ دی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ادھر قرآن کے نزول کی نسبت تو نے پہاڑ کے ساتھ دی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ادھر تو کہہ رہا ہے کہ میں نے قلب مصطفیٰ پہ قرآن کو اتارا، یعنی جو وزن مادی وجود پہاڑ برداشت نہ کر سکے وہ وزن یہ قلب مصطفیٰ برداشت کر رہا ہے۔ میں اپنے بیان کو کچھ اور بہتر کروں گا۔ نبی مکرم دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے گئے جی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جسے نبی نے بھاری کہا ہو، جسے نبی نے سنگین کہا ہو، ثقل، وزن، ثقل۔ عربی زبان میں ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک میں جنس رکھی جاتی ہے، متاع رکھا جاتا ہے، مال رکھا جاتا ہے، دوسرے پلڑے کے اندر باٹ رکھے جاتے ہیں۔ اس باٹ کو، اس وزن کو، سنگین کو ثقل کہتے ہیں۔ دو بھاری چیزیں ہیں، دو وزنی چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو نبی مکرم نے جسے وزنی کہا ہے وہ کتنے وزنی ہوں گے؟ توجہ، قرآن جس کے لیے قرآن نے کہا کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا جی، تو یہ جو قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ کو ریزہ کر دیتا، یہ تو ہماری طاق میں رکھا ہوا ہے، یہ تو ہمارے گھر کے کسی الماری میں رکھا ہوا ہے، تو یہ کیسے برداشت کر رہا ہے وہ وزن، وہ طاق وزن کیسے برداشت کر رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وزن کی بات سرکار فرما رہے ہیں وہ وزن مادی نہیں ہے، مانوی ہے۔ یعنی مانوی وزن اگر پہاڑ پر آتا تو اس مانویت کو پہاڑ برداشت نہ کر پاتا، اس مانویت کو قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا ہے۔ مادی وزن جیسے قرآن مجید کا ہماری طاق اٹھائے ہوئے ہے، ایسے نبی مکرم کو ناقہ بھی اٹھاتا تھا۔ سرکار دو جہاں سواری پر سوار ہوتے تھے، امام حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، تو یہ کون سا وزن ہے جو وہ برداشت کر رہا ہے؟ وہ ہے مادی وزن۔ یہاں بات ہو رہی ہے مانوی وزن کی۔
وہ جو مانوی وزن پہاڑ برداشت نہ کر پائے وہ قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا. اب نبی وہ مانوی قرآن کا وزن اور وہ مانوی اہل بیت کا وزن چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور یہ دونوں ہم وزن ہیں, یہ دونوں ہم وزن ہیں. سکل اکبر ہے, سکل اصغر ہے. لہٰذا جناب زہرا کے آنے پہ جو نبی کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ جناب زہرا کے آنے پہ اس لیے کھڑے نہیں ہو رہے کہ بیٹی آ رہی ہے, وزن کے سامنے وزن آ رہا ہے. شاعر کہتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرنے والے الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر پائے, الف لام را کا ترجمہ نہیں کر پائے. جو ترجمہ نہ کر پائے وہ تفسیر کیا کرے گا؟ کہنے لگے سوائے مصطفیٰ کے اسے تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو علامہ اقبال کہنے لگے حکم ہے کہ اسے پڑھو, تو کیا ہم پڑھنا چھوڑ دیں قرآن؟ کہنے لگے نہیں پڑھو ضرور, مگر جہاں یہ اترا ہے اس جگہ پر جگہ بناؤ. قرآن پڑھو ضرور مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ. تو اقبال بھی تو اقبال کا اقبال بلند اسی وجہ سے تو ہوا ہے کہ اقبال نے کہا ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہنے لگے فاطمہ کو راضی کرو. جو سیدہ کو راضی کرے وہ قلب مصطفیٰ